سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء آیت 71، 72، 73، 74۔ یا ایہا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اے ایمان والو، لے لو اپنے ہتھیار، پھر نکلو الگ الگ فوج ہو کر یا سب اکٹھے، اور تم میں بعض ایسا ہے کہ البتہ دیر لگا دے گا۔ پھر اگر تم کو کوئی مصیبت پہنچے تو کہے اللہ نے مجھ پر فضل کیا ہے کہ میں نہ ہوا ان کے ساتھ، اور اگر تم کو پہنچا فضل اللہ کی طرف سے تو اس طرح کہنے لگے گا کہ گویا نہ تھی تم میں اور اس میں کچھ دوستی، اے کاش کہ میں ہوتا ان کے ساتھ تو پاتا بڑی مراد۔ سو چاہیے لڑیں اللہ کی راہ میں وہ لوگ جو بیچتے ہیں زندگی دنیا کی آخرت کے بدلے، اور جو کوئی لڑے اللہ کی راہ میں پھر مارا جائے یا غالب ہوئے تو ہم دیں گے اس کو بڑا ثواب۔ اس آیت کے پہلے حصے میں جہاد کرنے کے لیے اسلحہ فراہم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، دوسرے حصے میں جہاد پر اقدام کرنا، آگے بڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک بات تو سمجھ میں آئی کہ ظاہری اسباب کو اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ دوسری بات معلوم ہوئی کہ یہاں اسلحہ کی فراہمی کا حکم تو دیا گیا، لیکن یہ وعدہ نہیں کیا گیا کہ اس کی وجہ سے تم یقیناً ضرور محفوظ ہی رہو گے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسباب اختیار کرو، لیکن یہ صرف دل کے اطمینان کے لیے ہے، ورنہ نفع نقصان اسباب میں نہیں ہے، وہ تو اللہ تعالی ہی کے ہاتھ میں ہے۔ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا، یعنی اے نبی کہہ دیجئے کہ ہم کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی مگر وہی جو ہمارے لیے مقدر ہو چکی ہے۔ تو اسباب اختیار کرنا تو ہے اللہ کا حکم، لیکن اس سے نفع یقینی نہیں ہے، اللہ جس میں نفع ڈال دے وہی یقینی ہے۔ ایک طرف تو تیاری کا، جہاد کی تیاری کا حکم دیا گیا، اس کے بعد اس کے لیے نکلنے کا نظم بتلایا گیا، جس کے لیے دو جملے استعمال کیے، فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْ انْفِرُوا جَمِيعًا۔ سبتتن کی جمع ہے ثبات، جس کے معنی چھوٹی سی جماعت کے ہے، جس کو فوجی دستہ یا سریہ بھی کہتے ہیں۔ یعنی اگر تم جہاد کے لیے نکلو تو تنہا نہ نکلو، بلکہ چھوٹی چھوٹی جماعتوں کی شکل میں نکلو، یا بڑی جماعت کی شکل میں لشکر بن کر جاؤ۔ اکیلے جانے میں قوی امکان نقصان کا ہے، لشکر کی صورت میں جاؤ، کیونکہ اکیلے لڑنے کے لیے جانے میں احتمال جو ہے وہ نقصان کا ہے اور قوی احتمال ہے، دشمن ایسے موقع سے پورا فائدہ اٹھاتا ہے۔ یہ تعلیم تو جہاد کے موقع کے لیے مسلمانوں کو دی گئی، لیکن عام حالات میں بھی شریعت کی یہی تعلیم ہے کہ اکیلے سفر نہ کیا جائے۔ ایک حدیث میں ہے تنہا مسافر ایک شیطان ہوتا ہے، دو مسافر دو شیطان، اور تین کو بتایا یہ جماعت ہے۔ خیر الصحابۃ اربعۃ وخیر السرایا 400 وخیر الجیوش 4000۔
یعنی بہترین ساتھی 4 ہیں، بہترین فوجی دستہ 400 کا ہے اور بہترین لشکر 4000 کا ہے۔ آیت میں جو فرمایا ہے وَإِنَّ مِنْكُمْ، اور بے شک تم لوگوں میں البتہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ دیر لگا دیں گے، وہ اگر مصیبت پہنچے تو کہیں گے اللہ نے مجھ پر فضل کیا کہ میں ان کے ساتھ نہیں تھا۔ خطاب بظاہر مسلمانوں کو ہے لیکن ان سے مراد منافقین ہیں۔